أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو، عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت بنائی، اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے، تمہاری روزی کا انتظام کیا۔ لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہاں اللہ کے بندوں کو، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے اپنی عبادت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور عبادت کا جو مطالبہ اللہ نے کیا ہے وہ یہ بتا کر کیا کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی وہ اللہ عبادت کا مستحق وہی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور صرف ہم کو ہی نہیں بلکہ ہم سے پہلے والوں کو، بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو، ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ تو عبادت کا حق بھی صرف اسی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کو جو ہے یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اس لیے کہ پیدا ہی اسی نے کیا ہے، تو جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو خالق تو مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اے میرے بندو، میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تم میری عبادت کرو، تم کو ہی نہیں تم سے پہلے والوں کو، سب کو پیدا کرنے والا میں ہوں، اور تم اللہ کی عبادت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو اللہ نے وعدے کیے ہیں تقوی کی بنیاد پر، وہ سارے وعدے تمہارے ساتھ پورے ہوں گے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بھی کرا رہے ہیں کہ وہ اللہ نے صرف تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا نہیں، بلکہ پوری کائنات کو بنانے والا بھی وہی ہے۔ اب جو بڑی بڑی چیزیں کائنات میں تھی جو سب کو نظر آنے والی ہیں، جس کا ہر انسان جو ہے جس کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ یا آسمان، یہ زمین اسی نے بچھائی، زمین کا سارا انتظام وہی کر رہا ہے، اسی نے چلایا ہے، اسی نے اس زمین کو بنایا ہے، بچھایا ہے، پھر اس کا پورا نظام بھی اسی کے ہاتھ میں، اس کا خالق بھی وہی ہے اور اس کا مالک بھی وہی ہے۔ پھر اس کے بعد آسمان کو بنانے والا بھی وہی، آسمان کا پورا نظام چلانے والا وہی، فضا کا نظام، آسمان سے پانی برسانے والا بھی وہی، زمین سے اناج کا اگانے والا بھی وہی، سارے انتظامات کرنے والا وہی ہے۔ تو پھر اللہ کو چھوڑ کر تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ پھر اللہ کے برابر جو ہے کیوں کسی کو سمجھتے ہو؟ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، کوئی نہ آسمان میں کسی اور کی چلتی ہے، نہ زمین میں کسی اور کی چلتی ہے۔ آسمان سے سارے احکامات اللہ کے ہیں، آسمان میں ساری بادشاہت اللہ کی، اور زمین میں بھی ساری بادشاہت اللہ کی ہے۔ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب اللہ کے حکم سے ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب تم اس بات کو مانتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ جو ہے کیسے کسی کو یعنی اللہ کے برابر سمجھتے ہو، یا اللہ کے جو ہے اللہ کو نعوذ باللہ کسی کے برابر سمجھتے ہو؟
اللہ تعالیٰ میں عنایتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور. اللہم انا نسألک خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبرکته وهداه. نعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعد. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. سبحانه وسبحان الملك لله رب العالمين. آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.